اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پچھلے 20 سالوں سے جموں اور کشمیر میں کام کر رہا ہے۔ یتیموں، محتاجوں، غریبوں کو مالی مدد کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگز بھی کرا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آرفنیج اسکل ڈیولپمنٹ کم انٹرپرینیورشپ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پروجیکٹ ہے جس کا لاگت کا تخمینہ 7 کروڑ ہے۔ اس لیے جو بھی لوگ مدد کے قابل ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس میں تعاون کر سکتے ہیں۔ انڈیا کے لوگ ہمارے لوکل اکاؤنٹ میں اور انڈیا کے باہر کے لوگ ہمارے FCRA اکاؤنٹ میں اچھے کام کے لیے تعاون کریں، کیونکہ کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے حالات صحیح نہیں تھے جس کی وجہ سے یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو اور عزت کی زندگی گزاریں، یہی ہماری کوشش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں ناظرین، پرائم نیوز میں بات کرتے ہیں مدارس کے سروے کو لے کر۔ جی ہاں، میں آپ کو بتاؤں کہ مدارس کے سروے کے لیے ہم تیار ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں ہزاروں علماء نے اعلان کر دیا اور یہ کہا کہ مدارس کے سروے میں بلا خوف ہم تعاون اور سہکاری کے لیے تیار ہیں اور مدارس اسلامیہ خوف زدہ نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ کل اتر پردیش کے دیوبند میں جہاں عالمی ادارہ ہے، انٹرنیشنل فیمس ادارہ ہے دارالعلوم دیوبند، جس نے آزادی کے جنگ کے لیے سوتنتر سینانیوں کو پیدا کیا اور جنم دیا، اس ادارے میں 4 گھنٹے تک میٹنگ چلی اور 4 گھنٹے کے غور و خوض کے بعد یہ اہم فیصلہ لیا گیا کہ مدارس اسلامیہ خوف زدہ نہیں ہے اور سروے میں تعاون کے لیے ہم تیار ہیں، مگر اتنا ضرور کہا گیا کہ تمہاری گھٹیا نیتوں پر ہمیں شک آج بھی ہے، مگر پھر بھی ہم اس لیے تیار ہے کیونکہ ہمیں کچھ بھی رتی برابر بھی ڈر نہیں ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ 4 گھنٹے کی میٹنگ میں یہ واضح کرتے ہوئے کہ مدارس کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں، وہ کھلی کتاب کی طرح ہے۔ سروے میں تعاون سہکاری کا فیصلہ لیا گیا، تاہم حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنی گندی نیت کو پاک کرے، صاف رکھے۔ میٹنگ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جمعیت علماء کے راشٹری ادھیکش حضرت مولانا ارشد مدنی نے مدرسوں کے سہکاری کا تعاون کا اعلان کیا اور مطالبہ کیا کہ اگر کہیں کوئی مدرسہ ضابطہ شکنی کا مرتکب پایا جائے تو پورے نظام کو بدنام کرنے سے گریز کیا جائے۔ ساتھ ہی مطالبہ کیا گیا کہ انتظامیہ پریشان نہ کرے۔ اس جملے پر آپ مولانا ارشد مدنی کے اس جملے پر آپ ضرور غور کریں کہ اگر کہیں کوئی مدرسہ غلط ڈھنگ سے یا غیر قانونی جگہ پر پایا گیا یا کوئی ضابطہ شکنی اس مدرسے سے ہوئی ہے تو تمام مدرسوں کو بدنام نہ کیا جائے۔ ایکچوئل میں یہ بدماشی، یہ آتنکواد میڈیا کرتی ہے، میڈیا کے چاٹوکار اور دلال کرتے ہیں، گویا کہ ان کو اشارہ کر دیا ہے۔ اس میٹنگ میں 2000 سے زیادہ علماء نے شرکت کی۔ جی ہاں، مدارس کا خصوصی اجلاس، ذمہ داران مدارس کا یہ خصوصی اجلاس وسیع و عریض مسجد رشید میں بلایا گیا تھا۔ اس میں سینکڑوں ذمہ داران مدارس نے شرکت کی۔ منتظمین رابطہ مدرسہ اسلامیہ کے مطابق یوں تو 200 ذمہ داران مدارس کو مدعو کیا گیا تھا، لیکن حالات اور مسئلے کی نزاکت حساسیت کے پیش نظر شرکا کی تعداد 2000 سے بھی تجاوز کر گئی۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ مسجد رشید شرکا سے بھری ہوئی تھی۔ وہیں پر
دارالعلوم دیوبند کے محترم مفتی ابو القاسم نعمانی نے کہا کہ مدارس اسلامیہ ہندوستان کی تاریخ میں ان کا روشن کردار ہے اور وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ آزادی کی تحریک میں مدارس کا قائدانہ کردار رہا ہے۔ آزادی کے بعد بھی ملک میں امن و محبت اور بھائی چارہ عام کرنے اور دہشت گردی، فرقہ پرستی کا مقابلہ کرنے میں مدارس نے شاندار خدمات انجام دی ہے۔ ان خدمات کا اعتراف مختلف مواقع پر خود حکومتی ذمہ داران اور وزراء کی جانب سے بھی کیا گیا ہے۔ مفتی ابو القاسم نعمانی نے سروے کے تعلق سے کہا کہ دارالعلوم دیوبند اور ذمہ دار تنظیموں اور اداروں کی جانب سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ مدارس سروے کے عمل سے خوف میں مبتلا نہ ہوں بلکہ پورے اعتماد کے ساتھ اس میں حصہ لیں اور کارروائی کی تکمیل کروائیں۔ اس اہم اجلاس میں دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس اور جمعیت علماء ہند کے قومی صدر راشٹری ادھیکش حضرت مولانا سید ارشد مدنی نے مدارس اسلامیہ کی شاندار تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے تفصیلی گفتگو کی اور مدارس کے کردار اور رول کو بیان کیا۔ ساتھ ہی ایک خاص بات اس میٹنگ میں جو ہوئی ہے، مولانا ارشد مدنی نے مدارس سے اسلامیہ کی شاندار تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ملک کی آزادی میں اور آزادی کے بعد ملک کی تعمیر اور ترقی میں دارالعلوم کے فارغین کا بڑا کردار رہا ہے۔ شیخ الہند اور امیر مالٹا حکیم نصرت اور ان کے شاگردوں کی قربانیاں مثالی رہی۔ آج تک کسی بھی مدرسے میں ملک مخالف سرگرمی کا کوئی بھی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ حکومت کی جانب سے کروائے جانے والے سروے سے ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ اہل مدارس، انتظامیہ اور معلومات حاصل کرنے والوں سے تعاون کریں اور انہیں معلومات فراہم کروائیں۔ یہ اس لیے بھی کہ ہم حکومت سے مقابلے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حالات اطمینان بخش ہے اور 12 نکاتی معلومات اطمینان کے ساتھ مدارس کے ذمہ داران مہیا کروا رہے ہیں۔ ساتھ ہی آخری بات میں یہ کہوں گا کہ اس اجلاس میں ذمہ داران کو متوجہ کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر نے حقوق اطفال اور نئی تعلیمی پالیسی کی جانب بھی توجہ کرائی۔ طلبہ کو مارنے پیٹنے کے طریقوں کو چھوڑیے ہی نہیں بلکہ مولانا نے کہا کہ طلاق دے دیجیے ورنہ مدارس کو محفوظ رکھنا مشکل ہوگا۔ اسی طرح صحت بخش ماحول کا خیال رکھا جائے، غسل خانوں، استنجا خانوں کی بطور خاص صفائی کی جائے، مدارس کے طلبہ کے لیے ہائی اسکول تک عصری تعلیم کا لازماً انتظام کیا جائے۔ دارالعلوم دیوبند میں بھی آئندہ سال سے اس کا آغاز ہو جائے گا اور آئندہ چند برس بعد اعلیٰ درجات میں داخلے کے لیے طلبہ کا 10ویں پاس ہونا لازمی ہوگا۔ تو خیر، گزشتہ کل 4 گھنٹے کے غور و خوض کے بعد یہ اہم فیصلہ آیا ہے اور اعلان کر دیا گیا ہے کہ مدارس اسلامیہ رتی برابر بھی تمہارے سروے سے خوف زدہ نہیں ہے۔ ہاں، تمہاری گھٹیا نیت پر تو پہلے بھی شک تھا اور آج بھی ہے، اور مدارس کے ذمہ داران نے اعلان کر دیا کہ سروے میں پوری طریقے سے مدارس سہکاریہ کریں، تعاون کریں۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ دیش ودیش میں اس کی اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ داد، کھاج، کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر۔ جوڑوں کا درد، پائلز، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہیں کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں
और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है, आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।